ٹائمز میں خوش آمدید۔ مسلم ممالک اور عرب دیش دنیا میں اب اپنی نئی امیج بنا رہے ہیں، نیا کارنامہ انجام دے رہے ہیں اور یہ قابل فخر ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ویسٹ نے، یورپ نے، امریکہ نے مسلم ممالک کی امیج ایسی بنائی کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ حملہ کرتے ہیں، بے گناہوں کو مارتے ہیں، آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے ہیں، کوئی پوزیٹیو کام نہیں کرتے، امن اور سلامتی کی طرف کبھی ایک قدم نہیں بڑھاتے۔ لیکن عرب دیشوں نے اب عقل مندی سے کام لیا ہے اور آپس میں لڑنے کے بجائے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے بجائے اب یہ دوسرے ملکوں کے جھگڑوں کو سلجھانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور اس وقت سعودی عرب نے جو قدم اٹھایا ہے وہ سب سے اہم ہے۔ دنیا کے دو سپر پاور کے درمیان سعودی عرب مذاکرات کرا رہا ہے، ان کے جھگڑوں کو سلجھا رہا ہے، صلح سمجھوتہ کرانے کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ اور یہ دو سپر پاور ملک ہیں امریکہ اور روس۔ پچھلے 3 سالوں سے امریکہ اور روس کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ یہ جنگ دراصل یوکرین اور روس کے درمیان ڈائریکٹ چل رہی ہے، لیکن یوکرین کو مکمل طور پر سپورٹ ہے امریکہ کا۔ اس لیے صحیح معنوں میں یہی کہا جائے گا کہ یہ جنگ روس اور یوکرین کے بیچ نہیں ہے، بلکہ روس اور امریکہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے۔ فروری 2022 سے ہی دونوں ملک ایک دوسرے پر حملہ کر رہے ہیں۔ لگاتار کوشش ہوئی جنگ بندی کرانے کی، صلح سمجھوتہ کرانے کی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب ثابت نہیں ہو سکی۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ وہ روس اور یوکرین کے درمیان کی جو جنگ ہے اس کو ختم کرا دیں گے، صلح سمجھوتہ کرا دیں گے۔ بھارت کی میڈیا نے تو دعویٰ بھی کر دیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان صلح سمجھوتہ ہو گیا ہے اور مودی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے دنیا کے دو سپر پاور طاقتوں کے درمیان جھگڑا اور لڑائی کو ختم کرانے کا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ فیک نیوز تھی، عوام کو گمراہ کیا گیا تھا۔ لیکن اب سعودی عرب سامنے آتا ہے اور سعودی عرب نے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کرانے کا اعلان کیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے اپنے یہاں مذاکرات کرانا شروع کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی راجدھانی ریاض کے ادریا پیلیس میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی اور اس میٹنگ میں امریکہ کے ذمہ داروں نے اور روس کے ذمہ داروں نے شرکت کی اور دونوں طرف سے جنگ بندی کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی اس میٹنگ میں شرکت کی، لیکن یوکرین کے وفد نے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ یوکرین کے وفد نے اس میٹنگ میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو سعودی عرب کا دورہ بھی کرنا تھا، لیکن انہوں نے 10 مارچ تک اپنا دورہ ملتوی کر دیا۔ سعودی عرب کے اس اقدام سے یوکرین یقینی طور پر ناراض ہے، کیونکہ یوکرین اپنی پالیسی چاہتا ہے پورے یوکرین میں، اور اب امریکہ یوکرین کا ساتھ دینے سے لگاتار انکار کر رہا ہے۔ ٹرمپ کے لگاتار بیانات سامنے آ رہے ہیں یوکرین کے صدر کے خلاف، اور یوکرین کے صدر کا بیان بھی ٹرمپ کے خلاف آ رہا ہے۔ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان سامنے آیا جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایک کمیڈین زیلنسکی امریکہ کو $350 ارب خرچ کرنے پر راضی کر لیا۔ یہ زیلنسکی کی واحد مہارت تھی کہ وہ بائیڈن کو اپنی انگلیوں پر نچاتا رہا۔ تو ٹرمپ کی پالیسی یہ ہے کہ جنگ پر اس کا پیسہ خرچ نہ ہو۔ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح کا فیصلہ کیا تھا وہ ٹرمپ کو منظور نہیں ہے۔ اس سے پہلے ایلن مسک کا ایک بیان سامنے آتا ہے کہ یوکرین جب تک آزاد صحافت کو بحال نہیں کرتا اور الیکشن کو منسوخ کرنا بند نہیں کرتا، تب تک وہ یوکرین کی عوام کی مرضی کی نمائندگی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور ایلن مسک اس وقت رائٹ ہینڈ مانے جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ٹرمپ کا ایک اور بیان سامنے آیا جس میں ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے یوکرینی صدر روس کے ساتھ جنگ کا خاتمہ نہ چاہتا ہو۔ اگر زیلنسکی چاہتا تو مذاکرات میں شامل ہو سکتا تھا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے درمیان جلد جنگ بندی ہو جائے۔ تو یہ ٹرمپ کا بیان ہے۔ ٹرمپ نے اس سے پہلے ایک اور بیان دیا تھا اور وہ بیان بھی یہی تھا کہ ہم سعودی عرب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے اپنے یہاں مذاکرات کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کا ایک اور بیان ہے کہ صرف میں اور میری ٹیم ہی یوکرین سے جنگ ختم کر سکتی ہے۔ تو پچھلے 3 سالوں سے روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے اور امریکہ لگاتار یوکرین کو فنڈ کر رہا تھا، ہتھیار دے رہا تھا، ہر طرح سے سپورٹ کر رہا تھا، لیکن اب ٹرمپ نے یوکرین کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا، جنگ بندی کا اشارہ دے دیا ہے اور سعودی عرب نے آگے بڑھ کر دونوں ملکوں کے درمیان صلح سمجھوتہ کرانے کی کوشش کی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا بیان بھی سامنے آیا کہ میں سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو فون کروں گا اور فون کر کے ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہم دونوں کے درمیان ثالثی کرانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آج ایک سمٹ کو خطاب کرتے ہوئے سعودی عرب کی تعریف کی اور کہا سعودی عرب کی جو قیادت ہے وہ امن کی طرف بڑھ رہی ہے، اسلام کی طرف بڑھ رہی ہے اور نمایاں کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ تو اب سعودی عرب کی یہ جو کوشش سامنے آئی ہے یا ماضی میں قطر نے جس طرح کی کوششیں کی ہے، حال میں قطر کی طرف سے جس طرح کی کوششیں جاری ہے، یہ بہت اہم ہے اور عرب ممالک
ممالک اب تک آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، کوئی عملی اقدام نہیں کر رہے تھے یا دنیا میں ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں دکھ رہا تھا، اب دنیا کی پالیسی پر سعودی عرب اثر انداز ہو رہا ہے، عرب ممالک اثر انداز ہو رہے ہیں، اور دنیا کے دو سپر پاور کے درمیان صلح سمجھوتا کرانا، جنگ بندی کرانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے۔ اب تک سعودی عرب پر یہی الزام لگ رہا تھا کہ سعودی عرب امریکہ کا قریبی ہے اور امریکہ کی مرضی کے بغیر سعودی عرب کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، یا سعودی عرب کی جو فورن پالیسی ہے وہ امریکہ کی فورن پالیسی کے مطابق ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب نے، اور خاص طور پر سعودی عرب کے موجودہ ولی عہد محمد بن سلمان نے اس نظریہ کو تبدیل کر دیا ہے، اس کنسپٹ کو، اس سوچ کو بدل دیا ہے۔ محمد بن سلمان نے واضح اشارہ دیا کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی میں مکمل طور پر آزاد ہیں، اور دنیا کے چند بڑے ملکوں میں اب سعودی عرب کا بھی شمار ہونے لگا ہے۔ وہ روس کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں، چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا رہے ہیں، اور چین اور روس امریکہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو سعودی عرب نے اور خاص طور پر محمد بن سلمان نے ایک نئی فورن پالیسی بنائی، ایک آزاد خارجہ پالیسی بنائی، اور امریکہ کے ساتھ انہوں نے روس کو بھی برابر اہمیت دی، انہوں نے چین کو بھی برابر اہمیت دی، انہوں نے انڈیا کو بھی برابر اہمیت دی، اسی طرح پاکستان کے ساتھ انہوں نے اپنے الگ رشتے بنائے۔ تو سعودی عرب نے ایک نئی فورن پالیسی بنائی، اور یہاں سے سعودی عرب کا قد بڑھتا ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے، دنیا اس کے امپورٹنس کو تسلیم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے جب غزہ پٹی سے فلسطینیوں کو نکل جانے کے لیے کہا اور کہا کہ اسے ہم خالی کرا لیں گے، تب سب سے سخت بیان سعودی عرب کا سامنے آتا ہے، اور سعودی عرب نے کہا کہ ٹرمپ کا یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور نہ اس بات کو برداشت کیا جائے گا کہ فلسطینیوں کو غزہ پٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جائے۔ غزہ پٹی فلسطینیوں کا وطن ہے اور وہ وہیں رہیں گے۔ سعودی عرب کبھی بھی کسی بھی حال میں اس منصوبے کو عملی جامہ نہیں پہنانے دے گا، اس منصوبہ کو منظور نہیں ہونے دے گا۔ سعودی عرب کا یہ بہت سخت بیان تھا، اور ایم بی ایس کی طرف سے بیان تھا، اور جیسے سعودی عرب کا یہ بیان سامنے آتا ہے تب امریکی حکومت اور خاص طور پر امریکہ کے صدر نے بھی ایک طرح سے پیچھے ہٹنا شروع کیا، قدم پیچھے ہٹایا، اور دوبارہ ٹرمپ نے اب اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں کی ہے۔ تو سعودی عرب نے عالمی سیاست میں، عالمی فورن پالیسی میں اپنی ایک اہمیت منوائی ہے، اپنا لوہا منوایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب روس اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کرانے کے کام سعودی عرب کر رہا ہے، اور اس کام کے لیے امریکہ بھی سعودی عرب کی تعریف کر رہا ہے، روس بھی تعریف کر رہا ہے، روس بھی چاہتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، اور سب سے زیادہ مشکلوں کا سامنا اب یوکرین کو ہے، کیونکہ اب امریکہ اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگ شروع ہوئی تھی، وہ جنگ ہوئی تھی نیٹو میں شامل ہونے کے لیے۔ یوکرین چاہ رہا تھا کہ وہ نیٹو کا ممبر بن جائے، روس اس کے خلاف تھا، روس کا کہنا تھا کہ تم ہمارے بازو میں ہو، تم ہمارے ساتھ رہو، تم امریکہ کی لوبی میں مت جاؤ، تم نیٹو کا ممبر مت بنو، لیکن یوکرین روس کی ماتحتی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، امریکہ ادھر سے ورغلا رہا تھا، اور اس طرح دونوں ملکوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور اب جو جنگ بندی ہوگی تو اس جنگ بندی میں یقینی طور پر یوکرین کو جھکنا پڑے گا، روس کو ہی زیادہ اہمیت دی جائے گی، کیونکہ امریکہ یوکرین کے پیچھے کھڑا تھا، اور اب امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔